بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان کی سیاست کی بات کرنی پڑ جاتی ہے، کیا کریں. سیاست کی بات کریں گے تو کرسی کی بات کریں گے. کسی کے ہاتھ سے کرسی نکلتی ہے تو کسی کو کرسی ملتی ہے. نہ جانے کس کس طریقے سے کرسی ملتی ہے اور نہ جانے کس کس طریقے سے کرسی کھستی ہے. اکثر لوگ آتے بھی کسی اور طریقے سے ہیں، جاتے بھی کسی اور طریقے سے ہیں. عمران خان صاحب تازہ کرسی سے محروم ہوئے ہیں تو پھر وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، کچھ بین الاقوامی میڈیا پر الزام لگا رہے تھے، کچھ اپنے میڈیا پر الزام لگا رہے تھے. ایسے لگتا ہے، بلکہ ہے بھی حقیقت، جو ان کی مرضی کے ان سے سوال پوچھتا ہے اس کو وہ انٹرویو دیتے ہیں. اور بین الاقوامی میڈیا جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو وہ تو پروف مانگتا ہے، وہ ثبوت مانگتا ہے. تو خان صاحب اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے میڈیا کے کچھ لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں جو ثبوت نہیں مانتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کل کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اگلی حکومت جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے. خیر، خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ بات تو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. جس طرح کی کڑیاں مل رہی ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، اور بلاول بھٹو کے جس طرح کے امریکہ میں اور مختلف ملکوں میں بیان تھے، پھر پچھلے 7-8 مہینوں میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جس طرح کی سفارتکاری کی ہے، فارن منسٹری میں پاکستان کے بے شمار جو مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے، اور بین الاقوامی طور پر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب رہے ہیں. ان کا یہ پہلا سفر تھا، اور فارن منسٹر، ایک ینگ فارن منسٹر، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اپنے اس شعبے میں ہم کو سنجیدہ نظر آئے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے تھوڑا سا اعتراض بھی کیا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اگر وزیر نہ بنے، منسٹر نہ بنے، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی صورتحال بہت خراب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن بین الاقوامی طور پر حالات تھے، جو اور چیزیں تھیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نئی سمت نظر آتی ہے، ایک نئی راہ پر نظر آتی ہے. وہ مجھے کل پھر ملا تھا، روز مل جاتا ہے، اب کیا کروں. بابا اپنا بکریوں والا، تو بابا بکریوں والا بتا رہا تھا، پتر سلام آبادیاں واما بڑیاں ٹھیک نہیں. تو بابا بتا رہا تھا کہ وہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بہت زیادہ چانس ہے اگلی حکومت بنانے میں. دیکھنا بہت زیادہ لوگ تو حیران ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں سٹرانگ ہے، پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں اچھا خاصا، آپ یقین کریں چاہے وہ کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے یا لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ہوں گی. جس طرح وہ ساؤتھ اتحاد تھا نا، اس طرح کے کچھ، میں یہ ویسے بات کر رہا ہوں، اس کے کئی طریقے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کی اکثریت سیٹیں ہوں گی وہ بھی پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ہوں گی. اسی طرح کچھ سیٹیں گزارا لے آج کے دن تک پیپلز پارٹی کو پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی ملیں گی. اس کے علاوہ آپ بلوچستان تو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں دھڑا دھڑ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی پرسنالٹی، شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اب رہ گیا پیچھے خیبر پختونخوا. تو خیبر پختونخوا میں دیکھنا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، JUF بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی ہے. اور وہاں پر عمران خان کی گرفت دن بدن اپنے لوگوں پر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنے MPA پر پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی عمران خان کا کہنا نہ ہونے کے برابر مانا جا رہا ہے. جو بات وہ کرتے ہیں آگے سے ان کے MPA MNA کہتے ہیں یس سر، یس باس، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں، عمل نہیں. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے ہیں، اور منہ سے یس باس کہتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب ایک عجیب سی بے بسی ہے، اور وہ اب گاہے بگاہے اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی مرضی ایک DPO ان کی مرضی کی FIR نہیں کاٹتا ہے.
تو یہ ان کی پوزیشن ہے. دوسری طرف چلے ہم بات تو پیپلز پارٹی کی کر رہے ہیں، وہ اب پتہ نہیں اس پہ اور پروگرام کریں گے یا اور کسی وقت پر بات کریں گے. وہ پرانا کھیل، وہ پرانا سلسلہ، وہ مونس لائی جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، اور وہ کالے ویگو ڈالے کی بات کر رہے تھے. میرے کسی دوست کو اٹھایا گیا ہے، اور میں یہ بتا دوں یہ کچھ بھی کر لیں پی ٹی ایم میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن پھر ابھی یہ تحقیق نہیں ان کا دوست ہے یا کسی دوست کا یا ان کا اپنا یا کسی کا وہ ملازم ہے یا جو بھی ہے. خیر کس کو اٹھانا تو غلط ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن سیاست کے پیچھے کون سی سیاست ہے. اچھا واپس آتے ہیں. تو پیپلز پارٹی مطلب ایک ملی جلی حکومت بنا لے گی، اور آپ حیران ہوں گے اب جو ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بڑی پرسکون اور تھوڑی سی ایزی مسلم لیگ نون آج کل نظر آ رہی ہے. کچھ تبدیلیاں تو ہوئی ہیں، اچھا ہے برا ہے، نون لیگ کا اپنا مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ باتیں جو چل رہی ہیں. باقی ہمارا تو کام ہے باتیں کرنا میڈیا والوں کا. کہ مریم نواز شریف پہلے میں تو تقریباً درجن کے برابر نائب صدر تھے، تو اب مریم نواز جو ہے وہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون کی بن گئی ہے. ورنہ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی خاص اہم خبر نون لیگ کی اس طرح نظر نہیں آتی. ہاں خیر چھوڑیں، اپنی جگہ تو ہر پارٹی کوشش کرے گی، حکومت بنانی ہے اور حق ہے، الیکشن لڑنا ہے، محنت کرنی ہے. لیکن بہت زیادہ چیزیں جب نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ میں ہائی کمان کی بات کر رہا ہوں، ہائی لیول کی، اوپر کی. تو اوپر ان کو اندازہ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے طے کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے. ہم لیفٹ پر کھیلیں گے، رائٹ پر کھیلیں گے، مطلب فارورڈ میں جا کر کھیلیں گے، سینٹر میں کھیلیں گے یا بلیک میں کھیلیں گے. تو جناب یہ کھیڈیں جو ہے نا، یہ کھیڈیں تو ہوتی رہتی ہیں اور کوئی نہ کھوڑیے تیار مطلب دیکھتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو نون لیگ کیسے لگتا ہے اگر ایسا ہوا، اگر کام ٹھیک ہو گیا، ٹھیک مطلب پیپلز پارٹی نے گزارے لائق حکومت بنا لی، تو آپ حیران ہوں گے کہ نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی. اب آپ یہ سوچیں گے وہ اپوزیشن میں کیسے بیٹھے گی؟ پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے ہوں گے تو پھر حکومت بنے گی. جی ہاں، ایک وہ صورت بھی ہو سکتی ہے جب واقعہ ہی جس طرح آپ کو پی ٹی آئی آپ سوچتے ہیں اس طرح ہو، لیکن اس طرح نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نون لیگ دو سینئر جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، وہ جو منصوبہ سازی کریں گی وہ بالکل ایسی ہوگی کہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی سے اپوزیشن بھی چھین لی جائے گی جو یہاں پہ چل رہا ہے. یعنی نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور اس کی دو وجوہات ہیں. کیونکہ جب پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو پنجاب میں اور باقی جگہ پر جس طرح کے حالات ہیں، پاکستان کے حالات اتنے ایزی نہیں ہیں. جب حالات ایزی نہیں ہیں تو جب پیپلز پارٹی اس طرح ڈیلیور نہیں کرے گی وہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں اب آپ کو نون لیگ کی سوچ بتا رہا ہوں، تو وہ پھر اس پہ تنقید بھی کریں گے، پھر عمران خان کی جگہ بھی لینی ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، تو وہ اپوزیشن میں ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ پھر پنجاب کا آئے گا، کچھ اور چیزیں آئیں گی، اور بیک ڈور کوئی مانے نہ مانے یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان بھی چل رہی ہیں. اب یہ صورتحال میں پھر عمران خان کے لیے پرابلم ہوگی کہ وہ کیوں چاہے گا کہ بھائی نون لیگ میری جگہ لے یا پیپلز پارٹی میری جگہ لے. تو پھر وہ بھی ان کی جتنی جماعت ہوگی، جتنی پوزیشن ہوگی، کیونکہ آج کے دن تک تو وہی پوزیشن ہے نا جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان اگر اگلا الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کوئی معجزہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں، تو پھر اگر ان کی سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں تو وہ نون لیگ کے ساتھ اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے، یا ان کے جس طرح کے کیس ہوں گے اور وہ شکر کریں گے کہ اگر نون لیگ اپوزیشن میں ہے تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہوں. کیونکہ نون لیگ کی حکومت پی ٹی آئی کو، خاص کر چیئرمین پی ٹی آئی اور کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بالکل سوٹ نہیں کرے گی. کیونکہ ابھی سوٹ نہیں کر رہی، ان کا سوٹ خراب ہے، سوٹ کیس خراب ہے. کیونکہ کیس در کیس، تو کیس، انتقامی سیاست، سختی. کیونکہ پیپلز پارٹی اگر آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بارے میں ہوگی نا. پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ ایسا ہی چاہتی ہے، ایک حد سے زیادہ اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ نہیں چاہتی، تو پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت جو کرتی ہے زیادہ تر اس طرح کی انتقامی کارروائیاں نہیں کرے گی جس طرح پہلے ماضی میں کاف لیگ، نون لیگ اور پی ٹی آئی تازہ جس طرح عمران خان صاحب کا سول مارشل لا تھا. تو جناب اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، جو بابا بکریوں والا بتا رہا تھا نا، مطلب پیپلز پارٹی کو وہ سہولت جو عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی تھی جتنی زیادہ اتنی نہیں ملے گی. لیکن
پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی غنیمت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے کے بعد، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد، 1-2 صدیاں ہیں بھائی، اس کے بعد ہاتھ ہلکا کر لیا، ڈھیلا ہاتھ، ورنہ پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے بڑے طریقے، بڑے حربے استعمال ہوتے رہے ہیں نا. تو پیپلز پارٹی کو بالکل کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی ہوگی، اور روکا ہم کو جائے گا نہیں وہ حکومت بنا لیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہی غنیمت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اگر ہمیں موقع دے اسٹیبلشمنٹ تو ہم بڑی آسانی سے واپس بیک ٹو فارم آ سکتے ہیں، اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں لا سکتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر بن سکے اور ہماری سرکار بن سکے. تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فروری کے آخر تک یہ باتیں کافی حد تک واضح ہو جائیں گی، کیونکہ بلوچستان میں نظر آ رہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے ساؤتھ پنجاب اور پھر کچھ اس پنجاب سے، لیکن زیادہ اپنی نظریں ساؤتھ پنجاب پر ہے، کیونکہ یہ جنوری اور فروری، میں نے 2 مہینے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا، کالموں میں بھی لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ جنوری فروری میں شامل ہونا شروع ہوں گے، جو نئے سیٹ لگ رہے ہیں، نئی فٹنگ ہو رہی ہے. تو اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ حافظ.